شوہر جلدی آیا تو اس نے اپنی بیوی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ بیوی نے پوچھا تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ شوہر نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی غصے سے بولی یہ میرے سوال کا جواب نہیں، ٹاپک چینج کرنے کی کوشش مت کرو، یہ بتاؤ تم جلدی کیوں آ گئے؟ شوہر خاموش۔ وڈے حاجی صاحب کہندے نے بےزتی اور شادی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اچھی تب ہی لگتی ہے جب دوسرے کی ہو۔ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ وائرس پھیل رہا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، باہر نکلتے وقت صرف ماسک اور گلوز پہن لیں تو کافی ہے۔ باہر جانے پر اس شخص نے دیکھا کہ دوسرے لوگ پینٹ اور شرٹ بھی پہنے ہوئے تھے۔ ایک شرابی نے ایف ایم ریڈیو پر فون کیا، شرابی مجھے بے نظیر روڈ پہ ایک پرس ملا ہے جس میں 15,000 کیش، ایک آئی فون 6 پلس، ایک کریڈٹ کارڈ اور کسی شمیلہ کرن نام کا شناختی کارڈ ہے۔ ریڈیو مین آپ کتنے ایماندار ہیں، تو آپ انہیں وہ پرس واپس کرنا چاہتے ہیں؟ شرابی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ شمیلہ کرن کے لیے ایک درد بھرا گانا ہو جائے۔ کمبل بنانے والی کمپنیوں سے گزارش ہے کہ کمبل کی لمبائی اور چوڑائی میں فرق رکھیں۔ ساری رات اس ٹینشن میں گزر جاتی ہے کہ لمبائی کون سی ہے اور چوڑائی کون سی ہے۔ رپورٹر آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی زہر کھانے سے۔ رپورٹر لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی کھا نہیں رہا تھا۔ رات کو شوہر نے آہستہ سے بیوی کی چارپائی پہ جا کے اس کو ہلایا۔ بیوی بولی کاکا جاگدا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی نہ کرو جی، کاکا جاگدا ہے۔ کچھ دیر بعد شوہر پھر چپکے سے آنے لگا تو بچہ بولا امی ابا پھر آیا ہی۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چرسی ہاں، جسے بھی یہ آنکھیں دو اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ شوہر کل ہماری شادی کو 5 سال ہو جائیں گے۔ بیوی تو پھر؟ شوہر دوبارہ الیکشن ہوں گے یا یہیں حکومت چلے گی؟ چائنا کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، سب کے منہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جو آؤٹ ہو جائے وہ پھر سے منہ دھو کر واپس آ سکتا ہے۔ ایک لاہوری کے دوست نے اس سے 5,000 روپے ادھار لیے۔ وہ جب بھی پیسے مانگنے کے لیے اس کے موبائل پر کال کرتا تو کہتا آج میں اکاڑا ہوں۔ ایک دن وہ دوست کے گھر جا پہنچا، دیکھا کہ وہ اپنی چھت پر کھڑا ہے۔ اس نے نیچے سے چھپ کر دوست کو کال کی اور پوچھا بھائی کدھر ہو؟ دوست بولا میں مینار پاکستان پر ہوں، مگر تم کہاں ہو؟ لاہوری بھائی جی ذرا تھلے اترو، میں مینار پاکستان دے گیٹ تے کھلوتا واں۔ ایک خسرے کا رنڈی پر دل آ گیا اور وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ اندھیرے میں رنڈی سے خوب چما چاٹی کی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو رنڈی خسرے سے بولی لگتا ہے ابھی اندر نہیں ہے۔ خسرا بولا اچھا، لیکن باہر بھی تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کے شوہر کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ عورت یہ گولیاں میں انہیں کس ٹائم دوں؟ ڈاکٹر یہ آپ نے کھانی ہیں۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا۔ جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر آپ تو زندہ ہیں لیکن جن پہ تم گرے تھے وہ مر گئے۔ امریکہ کے 2 سائنسدان اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ چپل الٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ پہلا دوست کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ دوسرا دوست یار بیگم کا فون آیا تھا، جلدی گھر بلایا ہے۔ پہلا دوست
تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دوسرا دوست: یار وہ کہہ رہی تھی جلدی گھر آنا، مرغا بناؤں گی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا اس کا اشارہ میری طرف تھا یا مرغے کی طرف۔ میرے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہتے ہیں، 44 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ جب میں 23 سال کا تھا تو ڈائری میں 40 ایسی خوبیاں نوٹ کی جو میری متوقع بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایسی بیوی نہ مل سکی جس میں 40 خوبیاں ہوں، اور ماسٹر صاحب ہر سال 1-2 خوبیاں کاٹتے رہے کہ چلو یہ خوبیاں نہ بھی ہوں تو لڑکی قبول ہے۔ بالآخر 40 سال کے ہو گئے اور ڈائری میں صرف ایک خوبی لکھی رہ گئی، وہ خوبی یہ کہ بس عورت ہو۔ ٹیچر: کل اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ: ٹیچر جی میں بیمار تھا۔ ٹیچر: کل تم دوائی والی پرچی ساتھ لے کر آنا۔ پپو: ٹیچر جی میں تے دم کرایا سی۔ اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو دنیا کے آخری ملک کے سمندر کی گہرائیوں میں پڑے پتھر کی بھی بات ہو رہی ہو تو اختتام آپ کی بےزتی پر ہی ہونا ہے۔ سر آپ نے ہمارے ہوٹل کا مزیدار حلوہ اور مرغا کھا لیا، اب کیا حاضر کروں؟ آدمی: پیٹ درد کی گولیاں۔ جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو، ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا۔ جب بھی گلی میں چلو نظریں جھکا کے چلو، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی عزت بڑھے گی بلکہ گرے ہوئے پیسے ملنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں شیرنی کا قتل ہو گیا، شیر نے جنگل کے تمام جانوروں پر پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو سارے جانور تھانے جا رہے تھے تو سب سے پیچھے ایک چوہا بھی جا رہا تھا، تو گیدڑ نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ چوہے نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تیرے لالے تے وی 302 دا کیس ہے۔ ایک پاکستانی نے چائنیز کو پلیٹ میں جلیبیاں پیش کی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ چائنیز بولا اس میں لکھا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ لڑکیوں کی بھی زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہیں، ساری زندگی محنت کر کے ماسٹرز کی ڈگری لیتی ہیں اور شادی کے بعد ساس کہتی ہے اب گول روٹی بنا۔ موبائل 50,000 کا اور بیلنس 0، یہ ایسے لوگ صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا، مریض آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ پٹھان نے اسے 2 سویٹر لکھ دیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔